السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء کوئی کسر نہیں چھوڑتے علماء حق علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی۔ ہمیشہ اپنی پبلک میں علماء حق علماء دیوبند کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ علماء دیوبند سے بدظن ہو کر علماء دیوبند کو چھوڑ دیں اور بریلوی کے دامن فریب سے چپکے رہیں۔ چنانچہ ایک افسوس والی بات یہ ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند جس نے شروع دن سے ہی انگریزوں کی مخالفت کی ہے، وہ دارالعلوم دیوبند جس کے فضلاء، جس میں پڑھنے والے بچے، پڑھانے والے اساتذہ ہمیشہ انگریزوں کی مخالفت کیے ہوں، انگریزوں سے کبھی مدد نہیں مانگی، کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا، آج انہی علماء دیوبند پر اور اسی دارالعلوم دیوبند پر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک دارالعلوم دیوبند کی امداد سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے، سرکاری انگریزی سرکار کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے آج بھی دیوبند پر اور علماء دیوبند پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مودی سرکار یا فلاں سرکار کی طرف سے انہیں امداد ملتی ہے جس کی وجہ سے اتنی ترقی کر رہے ہیں، سرکار کی پشت پناہی کرتے ہیں، سرکار کی بولی بولتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک کتاب کے حوالے سے دکھائیں گے جو اس بات کی شہادت دے گی کہ انگریزوں سے کبھی بھی دارالعلوم دیوبند نے کسی طرح کی امداد نہیں لی گئی، کبھی بھی علماء دیوبند نے انگریزوں سے 1 روپے کا نہ مطالبہ کیا اور نہ انگریزوں کی پیشکش کو قبول کیا۔ اس زمانے میں بھی مودی سرکار کی امداد کو بھی علماء دیوبند نے ٹھکرایا ہے۔ اس کا ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ پیش کریں گے کہ انگریزی سرکار اتنی ظالم سرکار تھی، اس نے مسلمانوں کو پریشان کیا، ہندوستانیوں کو تنگ کیا۔ علماء دیوبند نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ انگریزی سرکار سے کبھی بھی 1 روپیہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا یا اس کے کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا گیا۔ اس کے ثبوت کے لیے دیکھیں ہمارے پاس ہے سوانح قاسمی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344، مصنف حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بہت ہی شاندار بات کہی ہے۔ مدرسہ دیوبند کی پہلی مجلس شورا جس کے جزو کل در حقیقت سیدنا الامام الکبیر رحمہ اللہ یعنی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی مجلس شورا کے جملہ ارباب شورا کی طرف سے شکریہ اور دعائے خیر کے ان الفاظ میں غور کیجیے اور سوچئے، ان الفاظ کو آپ ذرا دھیان سے سنیے اور پڑھیے اور سوچئے کہ حکومت متغلبہ و متسلطہ کی یعنی کہ انگریزی سرکار کی بڑی سے بڑی امدادی پیشکشوں کو اپنی پوری تاریخ میں جس مدرسے نے کبھی آنکھ نہیں لگائی۔ کتنا صاف لکھا ہوا ہے کہ حکومت متغلبہ و متسلطہ کی بڑی سی بڑی امدادی پیشکشوں کو، بڑی سے بڑی، اب سمجھ لیجیے اس زمانے میں کتنی بڑی پیشکش کی گئی ہوگی دارالعلوم دیوبند کی ہو، لیکن بڑی سے بڑی امدادی پیشکشوں کو اپنی پوری تاریخ میں جس مدرسے نے کبھی آنکھ نہیں لگائی، کبھی آنکھ نہیں لگائی۔ اس میں صاف وضاحت ہے کہ متغلبہ اور متسلطہ جو حکومت ہے وہ انگریزی سرکار ہے، اس کی بڑی سے بڑی پیشکش کو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا جب مودی سرکار بنی تھی اس وقت مودی سرکار نے دارالعلوم دیوبند کو 100 کروڑ دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن دارالعلوم دیوبند نے صاف طریقے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں 100 کروڑ کی بھیک نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے۔ چنانچہ آپ سنیں کہ قائد ملت حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہ العالیہ ایک ڈیبیٹ میں کس طریقے سے مختار عباس نقوی کو ڈانٹ لگاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے مدرسے میں گھسنے نہیں دیں گے، آپ 100 کروڑ کی بھیک دینا چاہتے ہیں، ہم بھیک نہیں، ہم اپنا حق مانگتے ہیں۔ آپ 100 کروڑ بھیک دے کر ہمیں خریدنا چاہتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم تو 15,000 کروڑ سالانہ اپنے مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ جناب مولانا محمود مدنی صاحب کا یہ کلپ ضرور سماعت فرمائیں۔ چاہے منموہن سنگھ جی کی سرکار ہو اور چاہے مودی جی کی سرکار ہو، 2.5% کے بارے میں ان کے بھی پیٹ میں درد ہوتا تھا، ان کے بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بھائی میرے مدرسوں کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ سرکار نے جس چیز کو ہاتھ لگایا اسے خراب کیا ہے۔ بے شک مجھے منظور نہیں ہے، میرے مدرسے میں آپ کو گھسنے نہیں دوں گا، میں ہر کام برداشت کر سکتا ہوں، اپنے مدرسے کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ مختار صاحب بھائی صاحب 15,000 کروڑ روپے تو ہم ہر سال خود خرچ کرتے ہیں اپنے مدرسوں پہ،
नहीं चाहिए आपसे, मुझे अधिकार चाहिए आपसे मुझे मदरसे नहीं स्कूल चाहिए। आप मुझे स्कूल देने के लिए तैयार नहीं है, मदरसों के नाम पर भिक्षा दे रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, डर क्या है? मैं अंधा हूँ। आपको डर क्या? कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो मैं कहता भूल जाए करिए, डर नहीं है। मैं कह रहा हूँ घुसने नहीं दूंगा मैं आपको। माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना कितनी ज़बरदस्त बात कही है मौलाना महमूद मदनी साहब ने कि मदरसे में घुसने नहीं देंगे। ये होता है पावर।